کار گیٹ پر رو کر نور الہدیٰ نے ملیحہ سے کہا جاؤ تو اس نے کہا آپ اندر نہیں آئیں گے، اس وقت مجھے کہیں اور جانا ہے، اندر جاؤں گا تو دیر ہو جائے گی۔ انہوں نے مجبوری بتا کر کہا۔ ملیحہ حیران نظروں سے ہادی کو دیکھتے ہوئے گیٹ کی طرف چل بڑھی۔ 3 منزلہ اس بڑے سے مکان میں ملیحہ کے دونوں ماموں کے خاندان آباد تھے۔ بڑے افتخار حسن کی 3 بیٹیاں تھیں، عظمیٰ، سائمہ اور سمیرہ۔ بڑی دونوں شادی شدہ تھی۔ سمیرہ مدیحہ کی ہم عمر تھی اور اس کا نمبر تھا۔ چھوٹے ماموں منیر حسن کے سب سے بڑے بیٹے آفاق تھے، جن کی سمیرہ کے ساتھ شادی ہونی تھی۔ ان سے چھوٹی گہر شادی شدہ تھی۔ پھر سما تھا جو ملیحہ اور سمیرہ کا ہم عمر تھا، اور اس سے چھوٹی ارم تھی جس نے ڈور بیل کی آواز پر گیٹ کھولا تھا۔ پھر ملیحہ کو دیکھ کر ہائے ملیحہ آپی آپ کہہ کر اس سے لپٹ گئی، پھر فوراً ہی الگ ہو کر اندر سب کو بتانے بھاگ گئی۔ ملیحہ نے گیٹ بند کیا اور بیگ اٹھا کر بڑا سالان پار کر کے دالان تک پہنچی تو سب گھر والے اس کے استقبال کو آن پہنچے تھے۔ سب سے پہلے اس کی نظر حالہ پر پڑی۔ السلام علیکم حالہ۔ وہ سلام کرتی ہے، ان کے گلے لگ گئی۔ وعلیکم السلام بیٹی، جیتی رہو، اللہ عمر دراز کرے۔ ساتھ لپٹائے وہ ملیحہ کو دعائیں دیتی بولی، آج صبح ہی پہنچی ہوں، سوچ رہی تھی کہ جنید جاگ جائے تو اس سے کہوں کہ مجھے ملیحہ سے ملوا لائے، دیکھو ذرا کیسی قبولیت کی گڑی تھی۔ آمنہ کیا بچی کو دروازے پر ہی رو کر کھڑی ہو، اندر تو لے آؤ۔ یہ بڑی مومانی تھی۔ ملیحہ نے انہیں سلام کیا۔ بیٹی اندر آ جاؤ۔ وہ سلام کا جواب دے کر اسے ساتھ لے کر اندر بڑے سے ہال میں لے آئی جو سیٹنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکی تو مومانی کو خیال آیا، ملیحہ کیا اکیلی آئی ہو؟ نہیں مومانی جان، ہادی بھائی چھوڑ کے گئے تھے۔ نور الہدیٰ، انہوں نے تصدیق چاہی۔ جی تو دروازے سے کیوں جانے دیا، روک لیتی، انہیں کسی ضروری کام سے جانا تھا، کہہ رہے تھے پھر آئیں گے۔ نور الہدیٰ بھی جوان ہو گیا ہوگا، آخری بار جب میں نے دیکھا تھا تو 17-18 سال کا تھا۔ آمنہ حالہ نے تبصرہ کیا۔ چھوٹی مومانی بولی، ایسا ویسا آپا نگاہ نہیں ٹھہرتی، فریال ہوتی، آج تو بیٹے کا صدقہ نکالتی، آخر پالنے والے تو وہی تھے، اللہ جنت نصیب کرے۔ اس میں کبھی اپنے پرائے کا فرق نہیں کیا، تبھی تو نور الہدیٰ نے اس گھر سے رشتے جوڑ رکھے ہیں۔ لندن سے آتے ہیں، دوسرے دن ماموں کو سلام کرنے گھر آیا تھا۔ پھر ملیحہ سے بولی، بھائی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، پاک بھائی نظر نہیں آ رہے، اپنے کسی دوست کی تلاش میں نکلے ہیں؟ اور سمیرہ، اس نے مزید پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہے، جب سے مایوں بٹھا ہے سارا وقت سوتی رہتی ہے، کہتی ہے فارغ بیٹھے اور کیا کروں۔ میں اسے دیکھتی ہوں، وہ دروازے کے ساتھ موجود سیڑھیاں چڑھتی اوپر سمیرہ کے کمرے میں آ گئی۔ سنا تھا شادی قریب ہو تو راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، پر یہاں تو دن میں بھی خواب خرگوش کے مزے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہتے ہوئے ذرا سا چادر کو کھینچا جس نے بنا کر واپس تان لیا گیا۔ گوہر کی بچی، تمہیں کہا نا میں نہیں اٹھوں گی، جو بکواس کرنی ہے کر لو، ابھی شادی ہوئی بھی نہیں اور حواس کس قدر معطل ہے کہ میری آواز بھی پہچانی نہیں جا رہی، شادی کے بعد تو شکل بھی نہیں پہچانوں گی۔ چادر تلے ٹھٹکنے کے آثار نمودار ہوئے، پھر ایک آنکھ نکال کر باہر جھانکا اور ملیحہ پر نظر پڑتے ہی یہ تم ہو کہہ کر چادر پھینکتی وہ دیوانہ وار ملیحہ سے لپٹ گئی۔ سمیرہ، بس کرو، پسلیاں توڑ دو گی۔ ملیحہ نے بامشکل اسے الگ کیا، وہ الگ تو ہو گئی، پر اس سے زور کا ہاتھ مار کر بولی، بدتمیز، جب ابو کو چاچو تمہیں لینے گئے تھے تب کیوں نہیں آئی؟ اب آ گئی ہو نا؟ وہ متانت سے بولی، اب بھی نہیں آتی تو میں تمہیں جان سے مار دیتی۔ اتنے میں ایک بچہ بھاگ آیا، وہ بولا، حالہ ماما کہہ رہی ہیں آ کر چائے پی لے، اور بول کر واپس بھاگے چلو۔ ملیحہ نے اسے بھی ساتھ اٹھایا، صرف تمہیں بلایا ہے، میرے تو باہر نکلنے پر پابندی ہے کہ خدا نخواستہ آفاق صاحب کی نظر پڑ گئی تو ان کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ ویسے سخت نا انصاف بھی ہے، انہیں میں کمرے میں بند کر دینا چاہیے۔
آخر ہم بھی صاحب ایمان ہیں۔ اس کے جلے کٹے انداز پر ہنسے پہ ملیحہ نے کہا تمہارے ایمان کا بھی خیال ہے، اسی لیے تو کمرے میں بٹھایا ہے۔ تو کیا بات ہے، میں کھڑکی میں سے انہیں آتے جاتے دیکھ لیتی ہوں۔ کیا؟ ملیحہ نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تو وہ ڈٹائی سے ہنسنے لگی، بہت بے شرم ہو۔ پھر اٹھتے ہوئے بولی ابھی کھا کر تمہیں دیکھتی ہوں۔ چائے کے دوران ہی مغرب کا وقت ہو گیا، باقی سبھی لوگ نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ وہ نماز پڑھ کر دالان میں بچے تحت پر آ بیٹھی۔ دونوں پاؤں سینڈل سے آزاد کر کے اوپر اٹھائے وہ فرصت سے بیٹھ گئی۔ آسمان کا رنگ گہرے ہونے لگا تھا، دور کہیں کچھ پرندے اپنے آشیانوں تک پہنچنے کی کوشش میں اڑے جا رہے تھے۔ وہ فارغ بیٹھی ان پرندوں کو دیکھتی رہی، پھر یوں ہی بھٹکتی اس کی نظر تحت پر کچھ ہاتھ کے فاصلے پر رکھے دوپٹے پر پڑی، جس پر کچھ دیر پہلے سائمہ لیس لگا رہی تھی۔ کرنے کو اور تو کچھ تھا ہی نہیں۔ لیس دوپٹہ اٹھایا اور ٹانگنے لگی۔ گیٹ کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا۔ ملیحہ نے دھیان نہیں دیا، اتنی سی دیر میں ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ جہاں آمد و رفت بھی شادی کے ہنگاموں کا ہی ایک حصہ ہے، اندر آنے والا شام کے دھندلے میں دالان کی روشنی میں تحت پر بیٹھی ہوئی سوئی دھاگے میں الجھی لڑکی کو دیکھ کر پہلے تو آگے بڑھنے لگا، پھر کچھ شک سا ہوا تو اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ؟ حیرت بڑی آواز پر ملیحہ سمجھی تو نہیں، مخاطب وہ تھی۔ پھر بھی سر اٹھا کر دیکھا تو چاکلیٹ کلر کے شلوار قمیض میں ملبوس والدان کو دیکھ کر حیرت کچھ اس طرح غالب آئی کہ احساس بھی نہیں ہوا، اور سوئی دوپٹے میں گزرنے کی بجائے سیدھی بائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں گھسا دی۔ ملیحہ کا تو انگوٹھے میں اڑتی ٹیسو کی طرف دھیان بھی نہیں گیا تھا۔ والدان نے اس کے انگوٹھے سے خون کے قطرے کو ابھرتے دیکھا تو سر جھٹکتا اس کے پاس چلا آیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ اسے ملامت کر تو اس کے سامنے گھٹنا زمین پر ٹکاتا ہوا بیٹھا، اس کا ہاتھ تھامنے کو ہاتھ بڑھایا تو ملیحہ نے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ والدان نے سر اٹھا کر اس کے دیکھا، پھر جیب سے رومال نکال کر اس کے بڑھایا۔ اسے تو لے سکتی ہیں۔ ملیحہ نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد رومال لیا۔ رومال سے خون صاف کرتے ہوئے اس نے والدان کو کہتے سنا، آپ نے لائبریری آنا کیوں چھوڑ دیا؟ ملیحہ نے چونکا سے دیکھا، آپ کو کیسے پتہ ہے؟ وہ کچھ بھی بولے بغیر مسکرایا تو ملیحہ نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا، تو آپ روز وہاں جاتے ہیں؟ میرا مطلب ہے 2 مہینے سے آپ کیسے؟ وہ بے ربط انداز میں بولی تھی۔ والدان کی مسکراہٹ کچھ اور بھی گہری ہو گئی۔ ملیحہ دم بہوش سی بیٹھی تھی اور والدان بھی جیسے ان پلوں کے سحر سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ والدان! اسے ایک پکار نے طلسم توڑ دیا، وہ دونوں ایک دم سے ہوش میں آ گئے۔ والدان نے گردن گھما کر آواز کی سمت دیکھا۔ گیٹ سے اندر آتا پاک اسے دیکھ حیران ہوا، تم یہاں؟ اور میں تمہیں سارے شہر میں تلاش کر رہا تھا۔ ملیحہ نے آپا کو دیکھا اور پھر والدان کو۔ سر شام ایک شخص ملیحہ کے سامنے گھٹنوں کے بل نیاز مندی سے بیٹھا تھا۔ نیو سچویشن کسی حد تک قابل اعتراض تھی، اس کے خیال سے وہ شرمندہ بھی تھی، مگر والدان کے چہرے پر اسے کسی قسم کی گھبراہٹ کے آثار نظر نہیں آئے۔ وہ اطمینان سے اٹھ کر پاک سے گلے ملا جو شکوہ کر رہا تھا، کہاں ہوتے ہو یار؟ نظر ہی نہیں آتے۔ بابا بھی تمہاری گمشدگی سے کافی ناراض ہیں، صبح تو انہوں نے باقاعدہ حکم ہی ڈالا کہ تمہیں کسی سے بھی برآمد کروں، کوئی خاص وجہ؟ کسی کیس کے سلسلے میں؟ وہ تم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ والدان اچھل پڑا، ایڈوکیٹ کو منیر حسن کو مشورے کی ضرورت ہے، وہ بھی میرے مشورے کی، کچھ ایسا کہ جیسے میں مان بھی لوں۔ سیریسلی یار، پاپا تو جو بہت مانتے ہیں، وہ جب میں نے ان کی لیگل فارم جوائن کرنے کی بجائے لیگل ایڈوائزر کی جانب کی ہے، تیرے نام سے مجھے تانے سننے پڑتے ہیں۔ چل اندر تو آ۔ افاق اسے ساتھ لیے اندر چلا گیا۔ ملیحہ اب جہاں تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ افاق نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا، حالانکہ سامنے ہی بیٹھی تھی، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ افاق نے اسے دیکھا نہ ہو، مگر جس طرح اس نے ملیحہ کی اندیکھی کی تھی، ملیحہ کو بہت عجیب لگا تھا۔ ملیحہ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہاں سب حال میں سب ڈولک کا پروگرام بنائے تمہارے انتظار میں ہے، اٹھو شاباش۔ سائمہ آ کر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بہت پیار سے بولی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ اٹھاتے اندر لے آئی۔ ہال کی ایک جانب بچھے قالین پر ملیحہ کے تمام کزنز اپنی ڈولک لیے بیٹھی تھی،
ساتھ سمیرا کو بھی بٹھا رکھا تھا، جو ہاتھ بڑھ کے لمبے گھونگھٹ میں تھی، اور پاس ہی صوفے پر پائیدان براجمان تھا، جو فاق کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اپنے بازو سے لگی بیٹھی ارم کی چھوٹی سی پونی کو بار بار کھینچ رہا تھا، اور وہ بار بار جھنجھلا جاتی۔ ملیحہ ایک اچھتی سی نگاہ اس طرف ڈال کر اپنی کزنس میں آ بیٹھی۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں والدان سے دور جانا چاہتی تھی، اور وہ ایک بار پھر میرے سامنے آ گیا ہے۔ میں نے خود کو اس کی طرف جانے والے راستے پر بڑھنے سے روک لیا تھا، پھر آپ کیوں اسے دوبارہ میرے راستے پر لے آئے ہیں؟ یوں لگتا ہے کہ میں دائرے میں قید ہو گئی ہوں، جس بھی راستے پر قدم بڑھاؤں گی اس کے آخری سرے پر والدان کو ہی کھڑا پاؤں گی۔ ان سطروں کو رقم کر کے اس نے ڈائری بند کر کے احتیاط سے بیگ میں واپس رکھی اور لائٹ آف کر کے ڈبل بیڈ پر جا کر لیٹ گئی، جس کے ایک سرے پر سمیرا بے خبر سو رہی تھی۔ ملیحہ نے دوبارہ والدان کو اپنی طرف متوجہ نہیں پایا، حالانکہ وہ اس کے آس پاس ہی تھا۔ ان 3 دنوں میں ملیحہ کو بنا چاہے ہی اس کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل چکا تھا۔ وہ اور آفاق کا کلاس فیلو تھے۔ LLB کرنے کے بعد اس نے منیر حسن کا آفس جوائن کر لیا تھا۔ گھر میں اسے گھر کے فرد کی حیثیت حاصل تھی، اور سبھی لوگ اسے کافی پسند کرتے تھے۔ بڑے ماموں افتخار حسن نے تو والدان کو بیٹا بنا رکھا تھا۔ مہندی کا انتظام چھت پر کیا گیا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی ہنکی تھی جو بلی لگ رہی تھی۔ مہندی کی رسم سے فارغ ہو کر سب لوگ دلہا دلہن کے بنے اسٹیج پر چڑھ بیٹھے۔ جنہیں اسٹیج پر جو میں نہیں ملی وہ اسٹیج کے قریب ہی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ جنہیں اسٹیج پر جگہ نہیں ملی وہ اسٹیج کے قریب ہی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بجائے اس کے سب ساتھ مل کر گانے گاتے طے ہوا کہ ان کے شخص گانا گانے کی فرمائش کی جائے۔ اب وہاں جیسے میوزک کنسرٹ چل رہا تھا، ایک کر کے سب اسٹیج کے بیچوں بیچ آ کر بیٹھ جاتے اور گانا گا کر اٹھ جاتے۔ ملیحہ اسٹیج کے نیچے کرسی پر بیٹھی ٹی پنک کلر کے کپڑوں پر ہلکی سے شال لپیٹے ہوئے تھی۔ گوہر وحید مراد کا کوکو کورینا گا کر اسٹیج اتری، اور سب تالیاں بجانے لگے کہ سمن نے آواز لگائی۔ اب والدان کے باہر سب نے سمن کی پیروی میں والدان کا نام پکارنا شروع کیا۔ والدان اپنی جگہ سے اٹھ کر سب کے بیچ میں آ کر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ میں گانا نہیں، البتہ ابن انشا کی ایک نظم سناؤں گا۔ ارشاد ارشاد کی آوازیں ابھری۔ جب شور تھما تو والدان اپنی پر اثر آواز میں گویا ہوا۔ والدان کی آنکھیں بند تھیں، وہ ملیحہ کو نہیں دیکھ رہا تھا، پر ملیحہ کو یوں لگا جیسے وہ اس بڑے مجمع میں خاص طور پر اسی سے مخاطب تھا۔ اس کے چہرے کی وجاہت بڑے نقوش کو ملیحہ پہلی بار دل کی آنکھ سے دیکھی تھی، اور پہلی بار تو اس نے جانا تھا کہ دل کی آنکھ سے دیکھنا کیسا لگتا ہے۔ وہ والدان کی آواز کو روح کی گہرائی سے سن رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا روح کی سماعتیں بہت محدود ہیں، اسے ایک آواز کے سوا اسے اور کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ جب سامن بادل چھائے ہوں، جب پھاگن پھول کھلائے ہوں۔ اس جملے کے بعد گرج سے اس کے وجود میں دور دور تک پھیل گئی۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی، پر دوسرے ہی قدم ایک پکار نے زنجیر کیا تھا۔ نظم ختم ہوئی اور والدان نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سیدھی نظر ملیحہ کے وجود سے ٹکرا گئی۔ بس ایک ہی پل کے لیے والدان کی آنکھوں میں اس کی پوری جان سمٹ آئی تھی، مگر اگلے ہی پل سنبھل کر وہ اٹھ گیا۔ ملیحہ اندھیرے میں کھڑی تھی، اس لیے والدان اس کے چہرے کو دیکھ نہیں سکا، جہاں کشمکش نظر آ رہی تھی۔ کیا جھگڑا سود ہزارے کا، یہ کاج نہیں بنجارے کا، وہ زیر لب دہرائے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر دل تو اندیشوں سے بڑا ہے۔ وہ الجھ گئی تھی، اور الجھن کبھی خود ہی سمجھ جاتی ہے۔ اس نے جانا نہ تھا، مگر اب وہ بہت سے انجانے رازوں کو جاننے والی تھی۔ مرجنڈا اور بلو کنٹراسٹ کے شرارہ سوٹ میں وہ اپنی کزن کے ہمراہ دلہن بنی سمیرا کو اسٹیج تک آئی۔ اسے آفاق کے محلوں میں بٹھا کر اس کا دوپٹہ ٹھیک کر کے وہ سیدھی ہوئی اور اسٹیج سے اترنے لگی کہ افتخار حسن نے اسے آواز دی۔ ملیحہ اب فوراً پلٹی۔ جی ماموں جان، بیٹا فون تو کرو، بھائی صاحب ابھی تک نہیں آئے۔ ان کی بات پر وہ کچھ توقف کے بعد بولی، ماموں جان آپ تو جانتے ہیں نا، بابا جان وہ کبھی بھی پرہجوم جگہوں پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ جانتے تھے، اس لیے پھر اصرار نہیں کیا، اور نور الہدیٰ کا پوچھنے لگے، نور الہدیٰ تو آئے گا نا؟ جی ماموں جان، صبح میری ہادی بھائی سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آئیں گے، تھوڑی دیر میں آتے ہی ہوں گے۔ وہ سر ہلا کر کسی اور طرف متوجہ ہو گیا تو ملیحہ بھی اپنا شرارہ سنبھال کر اسٹیج سے اترتی۔ والدان کے برابر سے انجان بڑھ کر گزر گئی۔ ملیحہ
جب ابتحان حسن نے ملیحہ کا نام پکارا تو وہ ملیحہ سے 2 قدم ہی پیچھے تھا اور اب اپنے آپ ہی اس کے احساسات کو ایک نام مل گیا تھا۔ اس نے اس نام کو زیر لب دہرایا، یا یوں کہو خون تو ہلے مگر آواز نہیں ابھری۔ ملیحہ نے کوئی آواز تو نہیں سنی پر اسے احساس ہوا کوئی اس کا نام لے رہا ہے۔ وہ بھی ساہتا پلٹ کر بولی جی، مگر بائدان کو دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ اس کے سوالیہ انداز پر بائدان بولا، سب کچھ تو کہہ چکا ہوں، اب اور کیا کہوں؟ وہ گڑبڑا کر فوراً ہی پلٹ گئی، مگر جانے کیا ہوا، کچھ قدم چل کر ہی وہ اچانک پھر پلٹی اور فان کلر کے ڈنر سوٹ میں بائدان کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ملیحہ کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے الجھ گئیں۔ وہ پہلی بار ایسا ہوا کہ بائدان کو دیکھا ملیحہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ وہ ٹھٹکی، آگاہی کا پل اس کی زندگی میں آ چکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے بائدان مصطفیٰ کو دیکھا۔ بائدان نے آنکھ کے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ یوں ہی اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اپنے احساسات پر غور کرتے ہوئے الجھے انداز میں سر کو جھکا لیا تو سلکی بال کندھے سے پھسلتے ہوئے اس کے روح کو ڈھک گئے تھے۔ ایک ہاتھ سے بال ہٹاتے ہوئے اس نے پھر بائدان کو دیکھا جو بہت دلچسپی سے اس کے ہر انداز کو نوٹ کر رہا تھا، اور پھر پہلی بار بائدان اسے خود سے شرماتے دیکھا تھا۔ نظریں چراتے ہوئے رخ بدل کر وہ ہونٹوں میں مسکرائی، پھر فوراً ہی پلٹ کر بھاگتے ہوئے ہال کے ایک جانب بنے ڈریسنگ روم میں جا چھپی۔ اس نے گو کہ کچھ نہیں کہا تھا، لیکن سامنے وہ شخص کھڑا تھا جس نے اسے حفظ کر لیا تھا۔ بھلا اسے اس حادثے کی خبر کیسے نہ ہوتی؟ بائدان نے کھل کر مسکراتے ہوئے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اس رب کا شکر کرنے لگا جس نے آج اس کی محبت کو معتبر کر لیا تھا۔ نور الہدیٰ وطن واپس لوٹے تو بہت دنوں تک فارغ نہیں رہ سکے۔ فوراً ہی گارمنٹس فیکٹری کی قیام کے سلسلے میں دوڑ دھوپ شروع کر دی اور ایک بھرپور دن گزار کر رات جب وہ لوٹے تو تھکن سے جسم ٹوٹ رہا ہوتا، مگر یہ تھکن بس کیسر فاروق کی چوکھٹ تاکہ ان کا ساتھ دے پاتی، کیونکہ چوکھٹ کے اس پار ایک لڑکی ان کے انتظار میں نیند قربان کیے جاگ رہی ہوتی۔ ان کو دیکھتے وہ مسکراتی اٹھ کر پاس چلی آتی، سلام کرنے کے بعد ان سے کہتی، آپ فریش ہو جائیے، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ پھر جتنی دیر وہ فریش ہو کر کمرے میں آتے وہ کھانا گرم کر کے ٹرے میں سجائے کمرے میں چلی آتی۔ نور الہدیٰ اسے دیکھتے صفحے پر جا بیٹھے وہ کھانا شام میں کھا لیا کرتی تھی، مگر اب اس نے اپنی بھوک کو تقسیم کر لیا تھا۔ تھوڑا سا کھانا وہ شام کو بابا جان کے ساتھ کھاتی اور تھوڑا سا کھانا رات میں نور الہدیٰ کا ساتھ دینے کو کھاتی، مگر آج دروازہ کھول کر اندر پیر رکھتے ہوئے انہوں نے خالی صوفے کو دیکھا تو وہی رکے ایک تم جو نہ ہو تو لگتا ہے کچھ نہیں۔ انہوں نے اپنی سرگوشی سنی، صاحب کھانا لگا دوں؟ رہنے دو یار، بھوک نہیں، بہت بیزاری سے بول کر وہ دروازے کے آگے بنے سٹیپ پر بیٹھ گئے۔ بہادر سر ہلا کر واپس غائب ہو گیا تھا۔ نور الہدیٰ نے کوٹ ران پر رکھا ٹائی کی ناٹ کھینچ کر ڈھیلی کرتے ہوئے انہوں نے گریبان کے بٹن کھول دیے، پھر کلائی پہ بنی گھڑی پر نظر ڈالی اور مسکرا اٹھے۔ اس وقت انہیں شادی حال میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ جانتے تھے ملیحہ اس وقت بے صبری سے ان کا انتظار کر رہی ہوگی، خود وہ بھی ایک نظر اسے دیکھ لینے کو بے چین تھے، مگر پھر یہ حال کہ وہ ان کی راہ دیکھتے ہوئے بس انہیں سوچ رہی ہوگی کہیں زیادہ کیف آ گیا تھا۔ وہ خاص سے گدی مستے خود سے بولے، کبھی سوچا میں نہیں تھا کہ ایک لڑکی مجھے جیسے شخص سے ایسی امچور حرکتیں کروا لے گی۔ خود پر مسکراتے ہوئے انہوں نے کوٹ کی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبا کے جیب سے لائٹر نکال کر جلایا۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے کچھ یاد کر کے ان کا ہاتھ ایک پل کو رکا، پھر ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکتے انہوں نے سگریٹ سلگا لیا۔ گلاس وال سے گزر کر ان کی نظریں لاؤنج کے اس صوفے پر ٹھہری جس پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرتے ہوئے وہ پہلی رات سو گئی تھی، اور پھر آنے والے کئی راتیں نور الہدیٰ نے اسے اسی صوفے پر بیٹھے اپنے انتظار میں جاگتے پایا تھا۔ نور الہدیٰ نے ایک گہرا کوش لے کر دماغ ہوا میں چھوڑا۔ ملیحہ کو دیکھنے کی ان کی خواہش عجیب ڈھنگ سے پوری ہو گئی۔ دھوئیں میں لپٹا اس کا ہر نقش بہت واضح تھا، بند آنکھوں کو ڈھکتے پپوٹوں پر سجی پلکوں کا سایہ گالوں پر پڑ رہا تھا، ہونٹ نیما تھے، الجھے بالوں کی ایک لڑ اس کے گال کو چھو رہی تھی، گداز باہوں میں کشن دبا رکھا تھا اور لمبا دوپٹہ ایک طرف سے ذرا سرشانے پر ٹکا تھا اور دوسری طرف سے پیروں کو چھوتا قالین پر بے ترتیبی سے بکھرا تھا۔ دھواں تحویل ہونے لگا تو عکس بھی مٹنے لگا تھا۔ نور الہدیٰ نے ایک اور کش لے کر دھوئیں کی
दीवार अपनी आंखों के सामने खड़ी कर ली और वो बेखबर हुस्न फिर से उनकी नज़रों में आन ठहरा। मोहब्बत का ये खेल भी कितना अजीब है कि धुंधले मंजर ज़्यादा रोशन, ज़्यादा साफ दिखाई देते हैं। मलिहा के अक्स को देखते हुए वायसा से बड़बड़ा फिर अपनी ही बात पर चौंके। मोहब्बत, उन्होंने धीरे से उस लफ्ज़ को दोहराया और सोच में पड़ गए। वो सोते रहे यहाँ तक कि उनकी उंगली में दबा सिगरेट सफ़ा हंसी से मिटते हुए अपने वजूद की तपश उनकी पूरू को बख्शा उन्हें होश में ले आया। वैसे आता ही हाथ झटकते हुए उनके होंठ दिलकशी से मुस्कुराए तो नूरुल हुदा फारूकी, उन्होंने अपने आप को मुखातब करते हुए उससे कहा, आज ये एतराफ़ कर ही लो कि तुम्हें मोहब्बत हो चुकी है। किसी के तस्वर से उनकी आंखें जगमगाई थी। उन्होंने एक और सिगरेट निकाल कर सुलगाए और धुंधले मंजर फिर से रोशन होने लगे थे। रात का न जाने कौन सा पहला शादी के हंगामे में बुरदहा था कर सोए गौहर को उसके 1.5 साल के बेटे ने भूख से मजबूर होकर जगा डाला। उसके रोने की आवाज़ पर पास सोता जुनेद भी जाग गया। गौहर बच्चे के लिए पीलर बनाने उठी और मियाँ को बेटे का ख्याल रखने को कहकर किचन में आ गई। दूध गर्म करके फीडर में डाल दी। वो किचन की लाइट ऑफ करके कमरे में जाने लगी तो उसे शक हुआ कि कोई टेरेस पर है। वो हैरान होती टेरेस पर आई तो अंधेरे के बावजूद रेलिंग के पास खड़े वजूद को पहचान लिया। मलिहा, अभी तक जाग रही हो? मलिहा ने पलट कर उसे देखा तो गौहर उसके पास आ गई। और इतनी ठंड में तुम टेरेस पर क्या कर रही हो? चांद को देख रही हो? उसने कहा। अब चांद को देखना छोड़ो और बिस्तर में जाकर ख्वाब देखो। बहुत रात हो चुकी है, सुबह जल्दी उठना है। मलिहा ने जैसे ख्वाब से आगे की बात सुनी ही नहीं। मुझे ख्वाब देखने से बहुत डर लगता है गौहर, क्योंकि टूट जाते हैं तो उम्र भर तकलीफ देते हैं। लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा है कि कुछ ख्वाब जागती आंखों से सजा लो। तुमने कभी जागती आंखों से ख्वाब देखे हैं? वो अब गौहर से पूछ रही थी। शादी से पहले देखा करती थी, वो हंस कर बोली। मगर अब तो बंद आंखों से भी बाप बेटे के चेहरे ही नजर आते हैं। फिर संजीदगी से गोया हुई। अच्छा, मैं चलती हूँ। मोएस के लिए फीडें बनाने आई थी। वो जुनेद को परेशान कर रहा होगा। और तुम भी अब चांद और ख्वाब की बातें छोड़ो और जाकर सो जाओ। कल शाम में वलीमा है और पूरा दिन इतनी हलचल मचेगी कि आराम का वक्त नहीं मिलेगा। वो उसे सोने का कहकर अपने कमरे में चले गए तो मलिहा ने मुड़कर नजरें फिर से चांद की तरफ उठाई जिस पर उस लम्हे वादान की नजरों का पहरा था। वो लॉन से छत तक जाती सीढ़ियों पर दोनों हाथ सर के नीचे रखे लेटा था। बार बार शाम का वो मंजर उसकी निगाहों में घूम रहा था और होंठों की मुस्कुराहट लम्हा लम्हा गहरी होती जा रही थी। नूर हुदा, मलिहा और वादान तीनों की आंखें जिंदगी में पहली बार रात जगह से आशना हो रही थी। वो तीनों ही इस बात से लालिम थे कि इस एक रात का जागना उन्हें सारी उम्र जगाएगा। आज नूर हुदा मलिहा को लेने आने वाले थे। वो 2 रातों से सो नहीं सकी थी। सुबह फजर की नमाज पढ़कर सोई 10 बजे उठी और नाश्ता करके कमरे में आते ही बैग पैक करने लगी। वो साथ साथ कुछ गुनाई जा रही थी। समायरा उसे बुलाने आई तो दरवाजे में ही रुककर उसे देखने लगी। मलिहा को उसकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ तो उसने खुद ही खुले दरवाजे पर दस्तक देकर उसे मतवजा कर लिया। मलिहा ने चूं कर दरवाजे की तरफ देखा, उसे देखकर मुस्कुराई। वहाँ क्यों खड़ी, अंदर आ जाओ। समायरा कमरे में आकर बेड पर बैठ गई। क्या बात है, जब आई तो उलझी हुई सी थी, अब जा रही हो तो बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ, खुश तो हूँ, वो उठलाई। फिर बोली, मगर तुम मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। शादी के बाद और भी निकल गई हो। लाइट पर्पल कलर के हल्के से कढ़ाई वाले कपड़ों में मलबूस मेहंदी लगे, हाथों की कलाइयों में बढ़ बढ़ कर चूड़ियाँ पहने, हल्की सी जोली में दुल्हन नापे का धूप ली। समायरा खुद को उसने कहा। जवाबन समायरा ने उसे गहरी नज़र से देखा। मेरा निखार तो शादी की वजह से, मगर तुम क्यों खिली जा रही हो? समायरा ने कुछ फासले पर बैठी कपड़े तय करते मलिहा के थोड़ी के नीचे हाथ रख उसका चेहरा ऊपर उठाया जिसके गालों की सुर्खियां और भी गुलाबी हो रही थी। मलिहा ने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर जब से कहा, मोहब्बत से क्या? समायरा उछल ही तो पड़ी। मलिहा ने खिलखिला कर हंसते हुए कहा, हाँ, अगर मोहब्बत होने से पहले मुझे पता चल जाता कि मोहब्बत इतना खूबसूरत एहसास है तो कभी पहलू मोहब्बत हो जाने के ख्याल से खूबज़्यादा ना रहती। मगर इजहार तो अब भी मुश्किल ही लगता है। मगर मोहब्बत हुई किससे है? क्या नूर हुदा से? पूछने के साथ ही उसने अंदाज़ा भी लगाया। उसके गलत अंदाजे पर वो सुस्त होकर बोली, उनसे मोहब्बत हुए तो ज़माना बीत गए, अब तो ये भी याद नहीं कि कब हुई थी। मगर वादान का नाम ना ले सकी तो चुप होकर जूं ही बेडशीट की अनदेखी शिकने दुरुस्त करने लगी। समायरा ने उसके उलझे को
سمیرا نے اس کے لہجے کو سمجھا نہیں، اس کے لفظوں کو اپنے انداز کی تصدیق سمجھ کر چھیڑنے کے سے انداز میں بولی، لگتا ہے انہیں بھی تم سے محبت ہے۔ کل ولیمہ ہوا اور آج لینے آنے پہنچے، ایک دن مزید تمہارے بغیر نہ رہ سکے۔ ہادی بھائی آگے ہے۔ نور ہدا کہنے کا سن کر اس نے پھر اور کسی طرف دھیان ہی نہیں دیا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نیچے بھاگے چلی آئی۔ اس نے آتا دیکھا منیر حسن کی کسی بات کا جواب دیتے نور ہدا نہ صرف چپ ہو گئے بلکہ دہانی میں ہی کھڑے بھی ہو گئے۔ ملیحہ اسی تیزی سے ان کی طرف بڑھی، اس کی رفتار دیکھ نور ہدا کے ساتھ اس صوفے پر بیٹھے وفاق کو حادثہ ہوا کہ وہ سیدھی ان کے گلے لگ جائے گی۔ نور ہدا بھی اس کی تیزی پر بوکھلا گئے تھے، پر ان سے 2 قدم کے فاصلے پر ملیحہ نے اچانک ہی بریک لگا لی۔ اپنی غیر ارادی حرکت پر وہ شرمندہ ہو گئی تھی، اس لیے کچھ بول بھی نہیں پائی اور نور ہدا نے اس کے بولنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، کیسی ہو، ٹھیک ہو؟ اب کیسے ہیں اور بابا جان کا کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، بابا جان کا حال بھی بہتر۔ پھر اسے کھڑے دیکھ کر کہنے لگے، بیٹھ جاؤ، اور وہ فوراً بیٹھ گئی۔ نور ہدا بھی واپس اپنی جگہ بیٹھتے بولے، جی ماموں جان، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ان کی بات جیت کا سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے جڑ گیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ اپنا بیگ لینے کمرے میں آئی تو ایک دم سے وردان کا خیال آ گیا۔ اتنے دنوں سے وہ یہیں تھا، پر آج صبح سے نظر ہی نہیں آیا تھا۔ وہ بیگ لیے نیچے آ گئی۔ نور ہدا سب سے رخصت لے کر اس کا بیگ اٹھایا، وفاق کے ساتھ گیٹ سے نکل گئے۔ سب سے ملتی وہ سمیرا تک آئی۔ سمیرا پل بھر کو اس کے گلے لگ کر بولی، اللہ حافظ۔ اور یہ کیا طریقہ ہے؟ ملیحہ چمڑے سے بولی تو اس نے کہا، طریقہ تو بالکل صحیح، لیکن تمہیں اعتراض کیا ہے؟ ویسے تو میں جب بھی آتی تھی تو جاتے وقت تم کیسے ڈوکتی تھی، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، اچھا شام کو چلی جانا۔ آج کتنے آرام سے مجھے بھیج رہی ہو، ایک بار بھی نہیں روکا، کیونکہ میں چاہتی ہوں آج میرے رکنے سے تم نہیں رکو گی۔ اس کے انگوٹھے پان کے جواب میں سمیرا شوہر سے بولی، پر وہ سادگی سے کہنے لگی، ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے بہت دن ہو گیا، اب اور نہیں رک سکتی۔ پھر اللہ حافظ کہہ کر گیٹ کی طرف جانے لگی۔ اسی وقت وردان اندر آیا تھا۔ اس نے ملیحہ کو دکھا، پھر پیچھے کھڑے سب لوگوں کو، آپ جا رہی ہیں؟ پہلی بار وہ سب کی موجودگی میں اس سے براہ راست مخاطب ہوا تھا۔ ہاں، اس نے کہا۔ ملیحہ اب آ بھی جاؤ، نور ہدا انتظار کر رہا ہے۔ آفاق نے گیٹ سے اندر منہ کر کے کہا تو کچھ کہے بغیر وہ باہر نکل گئی۔ میری حالت جھوٹ بولتے بولتے مجھ سے بھی جھوٹ بولنا سیکھ گئے ہیں۔ کار کی خاموشی میں ملیحہ کی ہلکی بڑی آواز سنائی دی تھی۔ اس کی طرف مڑے اور کوئی وضاحت مانگے بغیر بولے، آئی ایم سوری۔ ملیحہ نے ان پر ایک خفا سی نگاہ ڈالی اور منہ پھیر لیا۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے وہ پھر بولے، ملیحہ میں معافی مانگ رہا ہوں نا۔ معافی مانگنے کی نوبت ہی کیوں آئی؟ وہی جو ہی رخ موڑے بولے، پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جانتے ہیں میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا تھا؟ جانتا ہوں، ہلکے سے مسکرائے، پھر آئے کیوں نہیں؟ کبھی کبھی یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ کوئی آپ کے انتظار میں بے چین ہے۔ ملیحہ نے سر جھکا کر دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، صحیح کہہ رہا ہے۔ پھر اپنی بات کہہ کر منہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ نور ہدا نے ڈیش بورڈ سے ایک انویلپ اٹھا کر اس کے بڑھایا۔ ملیحہ نے ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر انویلپ میں رکھا کاغذ نکال کر پڑھنے لگی۔ وہ جیسے جاتے پڑھتی گئی، اس کے چہرے پر جوش کے آثار نظر آنے لگے۔ آئے وہ ان کا بازو دبوچ کر زور سے بولے، مجھے یقین نہیں آ رہا ہادی بھائی، جب مجھے پتہ چلا کہ آرٹ کونسل نے مصوروں کے لیے ایگزیبیشن ارینج کرنا چاہتی ہے تو میں نے مذاق میں ہی اپلائی کر دیا، پر میرا سلیکشن ہو گیا ہے۔ واقعی وہ بہت دل سے حیران ہوئے۔ ہاں، اور پتہ اس میں لکھا ہے کہ وہ لیٹر میں سے کچھ پڑھتے ہوئے ایک دم ہی چپ ہوگی۔ اسے خیال آیا کہ جب اس نے انویلپ میں سے لیٹر نکالا تھا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ وہ مشکوک سے انداز میں بولی، ہادی بھائی، یہ انویلپ آپ نے کھولا تھا؟ وہ مزید ایکٹنگ کا ارادہ چھوڑ کر ہنستے ہوئے بولے، سوری اگین ہادی بھائی، میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اس لیے آپ کو اور بابا جان کو نہیں بتایا تھا۔ وہ بری طرح چڑ گئی تھی۔ نور ہدا کہنے لگے، انویلپ پر آرٹ کونسل لکھا دیکھا ایکسائٹیڈ ہو گیا تھا، مگر میں نے بابا جان کو نہیں بتایا۔ تم انہیں اپنا سرپرائز دے سکتی ہو۔ آپ مجھ سے کچھ مت کہیں، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سنی۔ اسے روتے دیکھ کر انہوں نے سڑک پر ایک طرف گاڑی روک دی۔ ملیحہ انہوں نے آواز ہی مگر وہ منہ موڑے بیٹھی تھی، ادھر دیکھو۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور کان پکڑ کر بولے، سوری، لیکن وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، ان کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ آئی ایم سوری۔ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو ملیحہ نے جھٹکے سے ان کے ہاتھوں کو الگ کر دیا۔ بہت برے ہیں،
میں بوڑھا ہوں، وہ یوں بولے جیسے ان کا برا ہونا ناممکنات میں سے ہو۔ وہ ایک دم میں ہنس پڑی۔ نہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ اس کے ہنسے ہوئے چہرے کو دیکھا نور الہدیٰ ریلیکس ہو گئے۔ کچھ دیر پہلے ہی نور الہدیٰ بابا جان اور ملیحہ کو اسٹڈی میں چھوڑ گئے تھے اور جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر کے گئے تھے۔ آئیے بابا جان اور ملیحہ، تم بھی آ جاؤ۔ کچھ دیر بعد باہر آ کر وہ دونوں سے بولے۔ باہر آ کر انہوں نے بابا جان سے کہا، جائیے، آپ کے کمرے میں ایک سرپرائز گفٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگے تو ملیحہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ نور الہدیٰ نے فوراً اس کا بازو پکڑ کر رکا۔ بابا جان کا گفٹ دیکھنے۔ بابا جان کا برتھ ڈے گفٹ ہے، پہلے انہیں دیکھنے دو، تم بعد میں دیکھ لینا۔ جی نہیں، مجھے ابھی دیکھنا ہے، ہاتھ چھوڑیے، وہ ضد سے بولی۔ کہا نا بعد میں دیکھنا۔ وہ آڑ گئے، وہ اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ چھوڑیے مجھے، تم آرام سے کھڑی رہو، بابا جان آپ جائیے۔ اسے خاموش کروا کر وہ آڑ میں بابا جان سے بولے جو ان کے جھگڑے کی وجہ سے ڈگ گئے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے میں آگے اور ملیحہ نے شور مچا دیا۔ مجھے بھی دیکھنا، ہاتھ چھوڑیے ہادی بھائی، برتھ ڈے تو یاد نہیں رہا، اب بڑے آئے ہیں برتھ ڈے گفٹ دینے والے۔ بولنے کے ساتھ ہی وہ دوسرے ہاتھ سے ان کی گرفت ریلی کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر انہوں نے اس کا بازو نہیں چھوڑا تو اس نے اچانک ہی ان کے ہاتھ میں دانت کاٹ دیا۔ نور الہدیٰ نے تڑپ کر اپنے ہاتھ کو جھٹکا، مگر اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط ہی رہی۔ جنگلی بلی کہہ کر حساب بھی برابر کر دیا، خود ہی ہوں گے جنگلی بلی بلکہ بلے۔ سخت برا منایا گیا تھا۔ نور الہدیٰ نے اس کا بازو چھوڑ دیا، جاؤ، اور وہ باقی بابا جان کے کمرے میں گھس گئی، پر گھستے ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ اس نے ہاتھ سے آتش دان پر لگی اپنی بڑی سی فریم شدہ تصویر کی طرف اشارہ کیا تو اس کے پیچھے آتے نور الہدیٰ بولے، یہی تو ہے بابا جان کا برتھ ڈے گفٹ، پر یہ تو میری تصویر ہے۔ وہ ابھی حیران تھی۔ ہاں، اور مجھے بابا جان کے لیے سے بہتر کوئی تحفہ ملا ہی نہیں، اس کے مقابلے پر میں اور کوئی تحفہ قبول بھی نہیں کرتا۔ بابا جان نور الہدیٰ سے کہتے ملیحہ کے پاس اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر بولے، اس تحفے کو پانے کے لیے میں نے 7 سال راتوں کو جا کر دعائیں مانگی ہیں۔ اس کی پیشانی چوم لی، پھر وہ فوراً ہی اس جذباتی کیفیت سے باہر بھی آ گئے۔ میں لان میں جا رہا ہوں، چائے وہیں لے آؤ۔ وہ تو چلے گئے، مگر ملیحہ ابھی اسی کیفیت میں تھی۔ اس نے یاد کرنا چاہا ہری بار کا بابا جان نے اپنی بے ساختہ محبت کا اظہار کیا تھا۔ سوال کچھ زیادہ ہی مشکل تھا، جو جواب ہی نہیں آیا۔ نور الہدیٰ نے اسے گمسم دیکھا، ہلکے سے اس کے سر پر چپا لگائی۔ کہاں گم ہو؟ ملیحہ نے رخ بدلنے کے ساتھ ہی اپنا موڈ بھی بدل لیا۔ شوہید سے بولی، میں سوچ رہی ہوں ہادی بھائی کہ میری تصویر اچھی ہے یا میں سچ مچ اتنی ہی خوبصورت ہوں؟ نور الہدیٰ نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہا، تمہاری تصویر بھی اچھی ہے اور تم بھی خوبصورت ہو۔ آپ بٹنگ کچھ زیادہ ہی کر رہے ہیں۔ وہ انہیں تیکھی نظر سے دیکھا، بولی، یہ سب چھوڑ اور بتاؤ تم اپنا سرپرائز کب دے رہی ہو؟ کبھی نہیں، اس نے کہا اور کمرے سے نکل کے نور الہدیٰ بھی اس کے پیچھے باہر آئی۔ کبھی نہیں، کیا مطلب؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ بابا جان بھی ایگزیبیشن میں آئیں، مگر میں جانتی وہ نہیں آئیں گے، تو پھر بتانے کا بھی کیا فائدہ؟ وہ رکی نہیں اور جو ہی چلتے ہوئے ان سے باتیں کرتی ہوئی کچن کی طرف آ گئی۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ بابا جان نہیں آئیں گے؟ بس میں جانتی ہوں، بیکار اندازے مت لگاؤ، انہوں نے اسے ڈانٹ دیا۔ پھر اس کی صورت دیکھ کر پیار سے بولے، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اگر انہوں نے منع بھی کر دیا تو میں انہیں منا لوں گا۔ آپ مناتے کہاں ہیں، آپ تو دھاندلی کرتے۔ اس نے بچے کی طرح منہ بنایا تو وہ روب سے بولے، یس، جو بھی کروں، مگر تم آج ہی بابا جان کو ایگزیبیشن کے بارے میں بتاؤ گے؟ نہیں تو میں بتا دوں گا، بس ایک ہی ہفتہ رہ گیا ہے، ہادی بھائی بابا منع کر دیں گے۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی تو نور الہدیٰ جھنجھلا گئے۔ ایک تو تمہاری سوئی کہیں اٹک جاتی ہے، اب جاؤ ذرا چائے کا بندوبست کر اور چائے خود ہی بنانا، تمہارا چہیتا بہادر تو جو شاندار سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ ہون کارتی کچن میں چلے گئے تو وہ بھی باہر لان میں آ گئے۔ کچھ خاص خبر چھپی ہے؟ چیئر پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے شام کا اخبار دیکھتے بابا جان سے پوچھا، خود ہی دیکھ لو۔ انہوں نے اخبار نور الہدیٰ کی طرف بڑھایا، جسے پکڑنے کے لیے نور الہدیٰ نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا اور کہا، ذرا دیر میں چائے آنے والی ہے اور ملیحہ کہتی ہے کھانے پینے کے وقت اخبار نہیں پڑھنا چاہیے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بہت مانتی اس کے اخبار والا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے بولے تو نور الہدیٰ نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔